بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لینا یا زبردستی لینا یا اس کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے بستر الگ کر لے، یعنی اس کے قریب نہ آئے، یا شوہر کو قریب نہ چھوڑے یا شوہر کے قریب نہ آئے، تو جب تک وہ شوہر سے معافی نہیں مانگتی، یعنی واپس شوہر کے پاس نہیں آتی، تو اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے ان باتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بنا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لینا، طلاق کا مطالبہ کرنا، یا اکثر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ لڑکی کا باپ جو ہے یا لڑکی کی ماں جو ہے وہ ناراض ہو گئی لڑکے کے گھر والوں سے، اور پھر بیٹی کو جو ہے کسی بہانے گھر بلا کر اپنے گھر میں بٹھا دیا، اور ابھی پیغامات پہ پیغامات بھیج رہی ہیں کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو ایسے شوہر کو بھی طلاق نہیں دینا چاہیے، اپنی بیوی کو کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے وہ شوہر کے پاس آ جائے۔ پھر اگر ناجائز مطالبہ جس طرح کے اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مسئلے کے، تو ایسے ماں باپ کے ہاں بیٹی کو جانے نہیں چاہیے، اور خود میں اتنی تھوڑی سی ہمت پیدا کرنی چاہیے انسان کو۔ عورت کمزور ہے لیکن اتنی کمزور بھی نہیں ہے جتنا عورت نے خود کو کمزور بنائے ہوا ہے۔ اسی لیے عورت پر سب سے زیادہ تابعداری جو ہے وہ اپنی شوہر کی لازم ہے۔ اگر شوہر میں نہ کوئی اس طرح جسمانی عیب ہے، نہ اس میں کوئی اخلاقی عیب ہے، نہ اس میں کوئی شرعی عیب ہے، تو اور پھر بھی عورت جو ہے وہ اس سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بالکل بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ٹک ٹاک وغیرہ پر، اور اکثر نیوز میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، مشہور ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں، وہ شوہروں سے طلاق لے لیتی ہے، جدائی آ جاتی ہے بیچ میں، شوہر سے طلاق لے لی، کسی دوسرے کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو میری اپنی بہنوں سے بھی عرض ہے کہ خدا را ان چیزوں سے خود کو دور رکھیں، اور جو عورت جو ہے اس طرح اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرتی، تو دل سے جو ہے وہ شوہر کی عزت بھی نکل جاتی ہے، اور پھر شوہر جو ہے وہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیونکہ جب بیوی توجہ نہیں دے گی تو شوہر کیسے توجہ دے گا۔ دوسرا، عورت میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ وفا ہے۔ سب سے زبردست اور سب سے بڑی کوالٹی جو عورت کی ہے وہ وفاداری ہے۔ تو اگر جس عورت میں وفاداری نہ ہو تو کوئی بھی مرد جو ہے وہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ اسی لیے عورت میں وفا کا عنصر اللہ رب العزت نے فطری طور پر اس میں موجود ہے، وفا کا عنصر، جب تک وہ اپنی اس فطرت کو خراب نہ کرے۔ بعض چیزیں فطری انسان میں ہوتی ہیں، ہم خود اپنی فطرت کو جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے جو عورتیں جو ہے وہ بغیر شرعی عذر کے اپنی شوہروں سے دل برداشتہ ہو جاتی ہیں، طلاق لے لیتی ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ ہاں، اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا، یا اور اس میں کوئی شرعی اخلاقی وغیرہ کوئی کمی موجود ہے، تو پھر اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو پھر اس کا حق ہے۔ لیکن اگر اس کے سارے حقوق پورے ہو رہے ہوں لیکن پھر بھی وہ ناشکری کرتی ہے اور شوہر سے بلا وجہ جو ہے وہ طلاق طلب کرتی ہے، طلاق لیتی ہے، یا کورٹ کے ذریعے زبردستی یا جس طریقے سے بھی ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کورٹ سے جو خلا لیا جاتا ہے، وہ خلا جو ہے وہ تقریباً 99% جو ہے وہ خلا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ غلط ہوتا ہے۔ ہمارا سسٹم اس طرح ہے کہ عورت خلا کی درخواست جو ہے وہ دائر کرتی ہے، مرد کو بلایا جاتا ہے، اگر ایک دفعہ مرد نہ چلا جائے، بس ادھر سے خلا کا وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، مطلب کاغذات کے جاؤ آپ کا خلا ہو گیا ہے۔ تو یہ عورت اگر کہیں اور نکاح کرے گی تو ساری زندگی نعوذ باللہ جو ہے وہ زنا میں وہ گزارے گی، یہ بالکل زنا ہے۔ اس لیے خلا جو بھی لیتے ہیں، جو بھی عورتیں
تو ان کو چاہیے کہ خلا کے وہ پیپرز جو ہیں وہ پھر کسی مستند مفتی کے سامنے رکھیں کہ آیا میرا خلا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔